قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ یہ مومنوں کے الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے وجہ دریافت کی تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی ایک فرد جب ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جب آپ کی امت کا کوئی ایک فرد آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، کیا عزت، عظمت، برکت اور فضیلت ہے اس درود و سلام کی کہ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمیں بھیجنے کی سعادت اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ان سعید ساعتوں میں، بابرکت لمحوں میں، قرآن اور درود و سلام کے اس بابرکت سلسلہ گفتگو میں آج ہمارا موضوع ہے درود لکھی۔ اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا برکات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اس اہم اور بابرکت موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بہت مقتدر معتبر شخصیات موجود ہیں۔ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ اور ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد سعید رضوی صاحب، خوش آمدید آپ کو بھی۔ اور اس بابرکت اور خوبصورت اور روح پرور درود پاک، اس کو ہم آج سننے کی سماعت حاصل کریں گے ایک خوبصورت قاری قرآن، قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب سے۔ السلام علیکم، اور آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ درود لکھی، سب سے پہلے تو حضرت میں چاہوں گا کہ اس کا تعارف اور اس کا خلاصہ اور وجہ تسمیہ۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کو منسوب کیا گیا ہے سلطان محمود غزنوی کی طرف، اور دیگر بھی اس کے کوئی اہم حوالے ہو تو وہ اس سے بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس درود پاک کی وجہ تسمیہ، تعارف اور خلاصہ سے قبل یہ بات بھی ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے، قرآن مجید نے مطلقاً درود و سلام پیش کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی مخصوص صیغے کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم جاری نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، تم خوب جوش و محبت سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ۔
درود و سلام پیش کرنے کا حکم ہے، مخصوص عبارت متعین الفاظ ذکر نہیں کیے گئے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اس عموم اور اطلاق سے ہر شخص کے جو صاحبان علم ہیں ان کے سپرد کر دیا گیا یہ معاملہ کہ وہ اپنی اپنی محبت سے مختلف صیغوں اور حسین الفاظ اور کلمات میں دربار رسالت میں درود و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، لیکن احادیث میں دسیوں ایسے درود موجود ہیں مختلف صیغوں سے۔ صحابہ کرام سے منقول درود و سلام ہیں مختلف صیغوں سے، اور اس کے بعد اولیاء اعظام مختلف صیغوں سے بڑی محبت سے اور بڑے بڑے معنی خیز جملوں کے ساتھ اور بڑے بڑے حسین کلمات اور الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام پیش کرتے رہے، اور اس پر بڑی بڑی مایہ ناز کتابیں لکھیں، جن میں معروف ترین ہے دلائل الخیرات یا قصیدہ بردہ شریف وغیرہ۔ درود لکھی بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے، سبحان اللہ، جس میں صاحب درود نے اپنی محبت سے عمدہ عبارات، کلمات، الفاظ اور صیغوں کا انتخاب کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کیے۔ درود لکھی، لکھ جو لاکھ ہے اسی کو مخفف کر کے لکھ پڑھ دیا جاتا ہے، پنجابی میں کہنے اننے لکھ ہو گئے، اور اس کو پھر چونکہ اس کا اجر 1,00,000 درودوں کے برابر ہے، اس لیے لکھی کی نسبت دے دی گئی اور اس کو لکھی کہنے لگے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر درود پڑھنے میں کثرت فرماتے کہ بعض اوقات درود میں مشغولیت کی وجہ سے ان کی جو سلطنت اور حکومت کی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی اگنور ہو جاتی، کیونکہ انہیں درود سے شغف بہت تھا۔ درود پڑھنے میں یہ کوتاہی نہ کرتے اور اپنا زیادہ وقت درود پڑھنے میں صرف کرتے۔ درود چونکہ پڑھنے والے کو دربار رسالت سے کنیکٹ کر دیتا ہے، واہ، یعنی سبحان اللہ۔ درود ایک ایسا ذریعہ ہے جو پڑھنے والے کو براہ راست سرکار کا منظور نظر بناتا ہے، اور وہاں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے جس کو دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کی خواہش ہو، اکابر اسے کہتے ہیں کہ تم کثرت سے درود پڑھا کرو، جب وہ چاہیں گے مالک اپنی مرضی سے تمہیں عنایت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی براہ راست دربار رسالت سے کنیکٹ ہو گئے۔ ایک رات انہیں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ایسا درود دیتے ہیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیے، آپ کو 1,00,000 کا اجر عطا۔ اللہ اکبر۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ روایت مشہور ہے، ہم اس کو اسی حد تک بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتھینٹک فرمان قرار نہیں دے رہے جو جیسا کہ احادیث کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو پھر ان کو یہ دربار رسالت سے درود عطا ہوا اور یہ درود انہوں نے پڑھا، یہ عوام الناس میں مشہور ہوا، اور اس زمانے سے آج تک نسل در نسل، زبان در زبان یہ درود پڑھا چلا جاتا رہا ہے، اور ایون کہ سلطان کے بعد کی جو کتابیں درود و سلام کی لکھی گئیں ان میں درود لکھی کا بھی ذکر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درود لکھی کا جو مضمون ہے، اس مضمون پر غور کیا جائے تو اس درود کی عظمت کا علم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے رحمت دو جہاں کی خدمت میں، کہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی تعداد کے برابر، کہیں اس کے فضل کی تعداد کے برابر۔ آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب کو شامل کروں گفتگو میں، بالکل، اور جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں تو پھر اس کی عظمتیں، رفتیں، اور پھر جو اس میں عدد کے مختلف پیرائے اس میں ترتیب دیے گئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ بہت اس کے اندر ایک وسعت ہے اور گہرائی ہے اور گہرائی ہے، اور ہم اس پہ آپ سے رہنمائی لیں گے۔ قرآن
کے واسطے انعام عام ہے قرآن میں جو شان درود و سلام ہے یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے مفتی محمد سعید رضوی صاحب، اللہ کے فضل و رحمت اور مخلوق کی وسعتیں، اس کا بطور خاص اس درود میں ہم دیکھتے ہیں کہ تذکرہ ہے، اور اس کی یہ ایک بڑی سگنیفیکنس ہے اور بڑا اس کا ایک اعزاز ہے، تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے سوال فرمایا، ویسے تو اس درود شریف میں کئی چیزوں کا ذکر ہے، تو ہم ابتدا سے یہ تین چیزیں پہلے کلمات میں آئیں، فضل، رحمت اور مخلوق۔ جو کلمات ہیں درود شریف کے، ان پہ اگر غور کیا جائے تو تمام سیغوں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ کلمات لکھے یا یہ سیغے تیار کیے، وہ ہر معاملے میں لامحدود درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، اللہ کا فضل جو ہے، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے فضل کو ماپ سکے، اللہ کے فضل کو گن سکے، اللہ کے فضل کو شمار کر سکے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت آج تک نہ کوئی سمجھ سکا کہ کتنی ہے۔ خود قرآن پاک نے فرما دیا کہ اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، سبحان اللہ، ہر شے کو گھیرے ہوئے، سبحان اللہ۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت الہی کے اندر ہے، اور رحمت الہی اس کو محیط ہے، تو یہ بھی لامحدود ہے۔ اور مخلوق جو ہے، یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کتنی ہے۔ آج جب سے مخلوق بنی ہے، تحقیقات شروع ہوئی ہیں، یا ہم نسل انسانی کہہ لیں، تب سے لے کر آج تک اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ترقی کے باوجود بھی کما حق ہو کتنی مخلوقات ہیں کوئی نہیں بتا سکا۔ علماء کرام نے اپنی تحقیقات سے کہا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، کچھ نے کہا کہ 70,000 مخلوقات ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ سارے یہاں آ کر اپنا قلم رکھ دیتے ہیں، آخر میں یہی کہتے ہیں اپنی ساری تحقیقات کے بعد کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو یہ جو کلمات ہیں، یہ جو سیغے لائے گئے، اس میں عرض کرنا صرف مقصود یہ ہے کہ اے اللہ، تو اپنی رحمت جو بے پایا ہے، جس کا کوئی حساب و شمار نہیں، جو تیری مخلوق تیرے علم میں ہے وہ کتنی ہے، تیرا فضل تو ہی جانتا ہے کتنا، اس کے برابر اپنے محبوب پر درود بھیج، رحمت نازل کر۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم اور بھی دیکھتے ہیں، درود شریف کی خاص بات ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں آج بھی دستور ہے، جو صحیح مانگنے والے تھے جن کو فقیر یا سائل کہتے تھے، یہ پیشہ ور بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا، وہ کبھی مانگتے نہیں آپ سے، وہ آپ کو صرف دعا دیتے ہیں۔ تو درود پاک میں ایک یہی انداز ہے کہ آپ اللہ سے دعا نہ بھی کریں، آپ صرف درود شریف پڑھیں، اللہ کے محبوب کو دعا دے رہے ہیں آپ، اللہ ہر چیز محبوب کے صدقے آپ کو عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں اس درود پاک میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آگے آگے جیسے اب جائیں گے تو خاص طور پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اور یہ رحمت کو اگر آپ تھوڑا سا وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ کتنی وسیع ہے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ پاک کی 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت متوجہ ہے دنیا کی طرف، اللہ اکبر، 99 تو ابھی قیامت کے بعد متوجہ ہونی ہے۔ ایک جو متوجہ رحمت ہے، اس سے آپ دیکھیے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں زندگی ملی، صحت ملی، رزق ملتا ہے، گناہ کے بعد معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ رحمت، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے،
اور دنیا میں وہ محبت جو بانٹی جا رہی ہے وہ اسی ایک رحمت کی برکت سے مل رہی ہے. دنیا میں جو امن کا پیغام پھیل رہا ہے، امن کی جو چاشنی مل رہی ہے وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے. تو یہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت متوجہ ہے تو ساری مخلوق کو اس میں سے حصہ مل رہا ہے. تو باقی 99 رحمتیں، اب یہ بھی ایک عدد ہے، ویسے اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے کہ 100 تک کوئی محدود کر دیا جائے. وہ اتنی زیادہ ہے کہ حساب و شمار سے باہر ہے. اس میں یہ حضور کی بارگاہ میں، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یا اللہ جیسے تیری رحمت ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس طرح بے حساب و شمار درود اپنے محبوب پر بھی. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں؟ اور میں بطور خاص جو اس میں تراکیب استعمال ہوئی ہیں اور مختلف استعارے ہیں، اور بعدد رحمت اللہ، بعدد فضل اللہ، بعدد خلق اللہ، بعدد علم اللہ، اب یہ ایک ایک صیغہ ایسا ہے، ایک ایک ترکیب ایسی ہے کہ جو اپنے اندر بے پناہ وسعتیں ہیں جس کے اندر، اور ان ساری بے کراں وسعتوں کو لے کر ہم بارگاہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہمارے لیے سبق کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، روشنی کیا ہے، اور کس طرح ہم میسر ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے. میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بات آپ توجہ سے سنیے گا. یہاں کہا گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کی رحمتوں، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے علم کے برابر درود و سلام ہو. اللہ اکبر. کہنے والے نے تو ایک مرتبہ کہا، لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ کی مخلوق کی جتنی تعداد ہے اتنا درود ہو. واہ. تو کیا اتنی تعداد کے برابر درود و سلام پیش ہوتا ہے؟ حالانکہ کہنے والا تو ایک ہی مرتبہ درود بھیج رہا ہے نا، کہہ رہا ہے، لیکن وہ نسبت دے رہا ہے تمام مخلوق کے برابر. تو کیا تمام مخلوق کے برابر اللہ اجر عطا کرتا ہے، اللہ درود و سلام پیش کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. میں اس سوال کو ایڈریس کرنے سے قبل حدیثیں 2 پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب. ایک ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، فرماتے ہیں میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت سیدہ ام جویریہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آیا. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کچھ کھجور کی گٹھلیاں ہیں اور کنکریاں ہیں، ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور آپ اس پہ پڑتی چلی جا رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. اس وقت اب یہ ایک سوال ہے، اب حضور اس کے جواب، یعنی ایک بات، ایک تمہید قائم ہو گئی. اب اس بنیاد پر حضور ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرک بما ہوا ایسر علیک او افضل. سبحان اللہ. کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ اس سے آسان اور اس سے افضل عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ. عرض کیا حضور ارشاد فرمائیں. اشتیاق سرکار بڑھ دو گیا. عالم علیہ السلام فرمانے لگے آپ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء. سبحان اللہ. سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی تعداد میں مخلوق آسمانوں میں، اللہ اکبر. تمہیں اللہ آسمانوں کی مخلوق کے برابر اجر دے دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض. سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی مخلوق زمین میں ہے. سبحان اللہ عدد ما بین ذالک. سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی مخلوق آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ اتنا اجر دے گا. سبحان اللہ عدد ما ہوا خالق. سبحان اللہ اتنی تعداد میں جتنی تعداد کا اللہ خالق ہے، اللہ. قیامت تک خالق ہوگا، سبحان اللہ. اس سب کے برابر سبحان اللہ. والحمدللہ مثل ذالک، اتنا ہی الحمدللہ. واللہ اکبر مثل ذالک، اتنا ہی اللہ اکبر. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مثل ذالک، اتنا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. اتنا ہی لا الہ الا اللہ.
تو فرمایا آپ نے یہ تو کلمات ایک ایک مرتبہ کہے ہیں، اللہ ان سب مخلوق کے برابر ان کلموں کو پڑھنے کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ مفتی صاحب، ان کے کلمات اور جو حروف اور کلام اور ان کی تعداد، جیسے مفتی صاحب نے بڑی بلاغت کے ساتھ ان چیزوں کا احاطہ کیا، میں چاہوں گا کہ اس میں مزید اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں۔ جی بالکل، اس میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں کہ جیسے بعدد کلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کے برابر، یا اللہ تو اپنی کلمات کے برابر اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، اپنے محبوب پر درود بھیج۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمات سے اگر تو قرآن کریم مراد لیا جائے، یہ ایک مدون کتاب ہے جو اللہ کے کلمات ہیں یقینی طور پر جناب۔ ان کی تعداد تو جو تحقیقات سے علماء نے جمع کی اور وہ کلمات کی تعداد انہوں نے بتائی کہ 3,23,671 کلمات ہیں جناب، ایک روایت کے مطابق، بعض میں اس سے کم زیادہ بھی ہیں نسخوں کے اور رسم الخط کے حساب سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف ایک کتاب ہے، یہ اللہ کے کل کلمات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ازل سے کلام کر رہا ہے، ازل سے متکلم ہے اور ابد تک متکلم ہے، اس کے کلام کے جو کلمات ہیں ان کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا کہ کتنے ہیں۔ تو یہاں بھی درود شریف پڑھنے والے یہی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ جیسے تیرے کلمات لامحدود ہیں، ان کی کوئی گنتی شمار نہیں ہے، ایسے ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لا تعداد رحمت نازل فرما۔ پھر ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، آخری حدیث ہے جو مدارس میں عموماً جب ختم بخاری ہوتا ہے تو اس حدیث کا درس دیا جاتا ہے، صرف 2 کلمات کا حضور نے ذکر کیا کہ کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ کلمات، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات، تو یہ 2 کلمات ان کا حضور نے بطور خاص ذکر فرما کے ارشاد فرما کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو اگر 2 کلمات میزان میں اتنے بھاری ہیں کہ حضور نے بطور خاص ان کو ذکر کیا، تو جو اللہ کے باقی کلمات ہیں ان کی وسعت کا، ان کے ثقل کا، ان کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرما جو میں پڑھا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، میرے لیے بطور خاص کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ صرف اتنا کلمہ رکھا جائے تو یہ کلمہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک ایک کلمہ اگر ہم دیکھیں تو وہ زمین و آسمان پہ بھاری ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اور پھر 7 آسمان ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال ہے، پھر اسی طرح 7 زمینیں ہیں، تو تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک یہ آسمان اور زمین کی جو مسافت ہے، یہ ایک کلمے کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو پھر جب یہ کہا جائے کہ یا اللہ تیرے جو کلمات ہیں، جتنے تیرے کلمات ہیں، ان کی تعداد کے مطابق اپنے حبیب پر درود بھیج، تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بندہ کس عجز سے، کس نیاز مندی سے اور کس محبت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ مولا اپنے محبوب پر درود بھیج۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکثر تعداد بیان کی جاتی ہے، یہ بطور تمثیل بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ شب اور اس برات، سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ جی کثرت، جیسے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مثال دی ہے کہ اس وقت عرب شریف میں قبیلہ بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اور پھر ان کے بال اور ان کی تعداد کا حضور نے بتا کر فرمایا کہ اتنے گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات میں بخش دیتا ہے۔ اب نہ تو کسی نے وہ بکریاں گنی، نہ بکریوں کے بال گنے، صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محاورہ عرب کے مطابق ایک کثیر تعداد کا ذکر کر دیا، اور سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اس سے بھی اللہ رب العالمین کے محبوب بے پناہ بخشش کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو جیسے ان چیزوں میں بطور تمثیل یہ ساری چیزیں ذکر کی گئیں، ایسے ہی یہ جو کلمات درود پاک میں ہیں، یہ بھی اس لیے ذکر کیے گئے کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلمات گن سکیں، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں گن سکیں، ہم اللہ کی رحمتیں گن سکیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق گن سکیں۔ ہم اپنے عجز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جتنی تیری مخلوق ہے، جتنا تیرا فضل ہے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنے تیری کلمات ہیں، اس کے برابر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج۔ اور یہ کلمات کو اگر اب قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کے کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، کہ سمندر سارے کا سارا اور 7 سمندر اور وہ سارے سیاہی بن جائیں، تو ما نفذت کلمات اللہ، یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہ وہ درخت کلمے بن جائیں، کھربوں اور یا کھربوں سے بھی زیادہ درخت ہوں گے، پھر ان کی کلمیں کتنی بنیں گی، سمندر جو پانی کے بھرے ہوئے جن کے پانی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کی سیاہی بنے، یہ سب لکھنے پر بیٹھ جائیں، ان کو لکھا جائے، تصرف میں لایا جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات جو ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ بیان کرنے کے بعد اب سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر محبت سے عرض کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ جیسے تیرے کلمات کوئی نہیں گن سکتا، سبحان اللہ، ایسے اپنے محبوب پر لا درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے، قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سید خالد حمید کاظمی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين.